السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی، منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کے لیے لبنان میں بھی جنگ ختم کرنے پر زور۔ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے عہدے کا الیکشن لڑنے تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عجیب و غریب بیانات جاری۔ آبنائے ہرمز میں ٹول لینے کا نظام ہوا تو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انتباہ۔ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازعات طے کرنے کے لیے ادا کر رہا ہے مرکزی کردار۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا چین سے دوستی اہم۔ اور ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول مزید سخت کر دیا، نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی، منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز پر ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ترجمان ایران وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سنجیدگی اور نیک نیتی مگر ٹھوس منطقی شکوک و شبہات کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کا اجرا، ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ترجمان ایران وزارت خارجہ کے مطابق جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہنا تھا کہ اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایران کے پاس موجود یورینیم کے حوالے سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم یورینیم لے لیں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہم اسے حاصل کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ افزودہ یورینیم ایران کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ امریکی صدر نے اس بات چیت کے دوران اپنے موقف دہرایا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی صورت میں آپ مشرق وسطیٰ میں ایک جوہری جنگ دیکھیں جو کہ یہاں امریکہ آ سکتی ہے، یورپ بھی آ سکتی ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ نے میڈیا کو یہ بتاتے ہوئے حیران کر دیا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کا الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ 99% اسرائیلی انہیں پسند کرتے ہیں۔ What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you do? I think they have a president over there that treats him very poorly. You're on the same page with him on Iran? امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اگر ایران آبنائے ہرمز میں ٹول فیس لینے کا نظام نافذ کرتا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی معاہدہ ممکن نہیں رہے گا۔ روبیو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی اس طرح کے نظام کے حق میں نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ایران اس راستے پر چلتا رہا تو یہ نہ صرف معاہدے کو مشکل بنا دے گا بلکہ عالمی سطح پر خطرہ بھی بن جائے گا اور یہ مکمل طور پر غیر قانونی عمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، روبیو نے مزید کہا کہ کچھ مثبت اشارے ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن وہ زیادہ پر امید ہونے سے گریز کر رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔
پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کر کے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کے دورے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ انڈیا امریکہ اہم اتحادی اور پارٹنر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کے ساتھ بہت سے معاملات پر کام کرنا ہے۔ مارکو روبیو 4 روزہ دورے پر 23 مئی کو انڈیا پہنچ رہے ہیں۔ ان کا دورہ 26 مئی تک جاری رہے گا۔ وہ اس دوران دہلی، جے پور، کولکتہ اور آگرہ کا دورہ کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روبیو نے کہا ہندوستان کو اتنی توانائی بیچنا چاہتے ہیں جتنی وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اس وقت پیداوار اور برآمدات کی تاریخی سطح پر ہے، ہم اسے مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے انڈیا کے ساتھ بات چیت پہلے سے ہی چل رہی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے توانائی کے پورٹ فولیو میں ہمارا حصہ زیادہ ہو۔ مارکو روبیو نے کہا انڈیا کے ساتھ بہت سے معاملات پر کام کرنا ہے، وہ ایک اہم اتحادی اور پارٹنر ہے، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اسی لیے دورہ اہم ہے۔ And U.S. export, we want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs, and that was my first meeting. And I'm glad we were able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well. Can I come back to Iran finally, just the latest on the negotiations? The Iranian state media is suggesting that the US proposal has closed some of the gaps or is potentially closing gaps. Yeah, well, I don't want to get ahead of it. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. I'm not going to elaborate on what those are, but everybody knows what those are. But his preference is always a deal. His preference is always an agreement. His preference is always diplomacy. So let's see if we can get there. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. And how do you intend to get Raul Castro to the United States? Well, that was a grand jury in South Florida returned an indictment. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازع طے کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا یہ سفر جاری رہے گا۔ پاکستان کسی خوف اور تردید کے بغیر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان میں موجود ہر چینی باشندے کو سیکورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ چینی باشندوں کو وہی سیکورٹی ملنی چاہیے جو یہاں صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ صدر آصف زرداری کے دورے کی طرح میرا دورہ چین بھی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ پاکستان پہلا مسلم ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول مزید سخت کرتے ہوئے ایک نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت گزرنے والے بحری جہازوں کو پیشگی اجازت حاصل کرنا ہوگا۔
ایران کے خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ام القوین سے قشم جزیرے تک سمندری حدود کی نئی لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق اس علاقے سے کسی بھی قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے اتھارٹی کے ساتھ رابطہ اور اجازت لازمی ہوگی، جو دنیا کی سب سے اہم بحری تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک پر ایران کے سخت سیکورٹی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے قبل ایران کی پاسداران انقلاب آبنائے ہرمز پر انتظامی اختیار کے لیے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کر چکی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے اس آبی راستے میں بحری ٹریفک کا انتظام سنبھالنے کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تمام فائر آپٹک کیبلز ایران کی نگرانی، اجازت نامے اور ٹول فیس کی دائرہ اختیار میں ہوگی۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی، منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کے لیے لبنان میں بھی جنگ ختم کرنے پر زور۔ ایران سے افزودہ یورینیم لے کر اسے تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے عہدے کا الیکشن لڑنے تیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عجیب و غریب بیانات جاری۔ آبنائے ہرمز میں ٹول لینے کا نظام ہوا تو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انتباہ۔ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازعات طے کرنے کے لیے ادا کر رہا ہے مرکزی کردار۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا چین سے دوستی اہم۔ اور ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول مزید سخت کر دیا، نیا کنٹرولڈ میری ٹائم زون قائم کرنے کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی آج میں خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔